یہ بغداد کے بازار کا ایک عام دن تھا۔ سورج کی تپش میں بازار کی رونقیں بھرپور تھیں۔ ہر طرف سے خرید و فروخت کی آوازیں آ رہی تھیں اور تاجر کی دکانوں میں رنگ برنگے کپڑے، مسالے، جواہرات اور ہر قسم کا سامان سجایا گیا تھا۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ انہی بازاروں کی گلیوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی اور اسی ہجوم میں جمیل نامی ایک حمال اپنے کندھوں پر لوگوں کا بوجھ یعنی سامان وغیرہ اٹھائے پسینے میں شرابور ادھر ادھر وہ اپنی روزگار کے تلاش میں رہتا تھا۔ جمیل کا جسم محنت کی وجہ سے مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا، لیکن اس کا دل نہایت ہی نرم اور نیک تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ نکلتا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے رزق حلال کمائے گا۔ جمیل کی زندگی میں مشکلات تو بہت تھیں، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ ایک ایماندار اور محنتی آدمی تھا جسے اپنی محنت پر فخر تھا۔ ہر روز وہ بازار میں لوگوں کا سامان اٹھاتا، مختلف جگہوں پر پہنچاتا اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے کماتا تھا۔ ایک دن جمیل بازار میں اپنے معمول کے مطابق سامان اٹھائے گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے 3 عورتیں آئیں۔ وہ تینوں عورتیں نہایت ہی خوبصورت، نفیس لباس میں ملبوس اور اپنے رویوں میں بہت باوقار نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی جو جمیل کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ ان میں جو سب سے بڑی عورت تھی ان تینوں میں سے سب سے زیادہ معزز اور با اثر دکھائی دے رہی تھی۔ جمیل کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے، اے حمال، کیا تم ہمارے لیے کچھ بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ جمیل نے احترام سے سر جھکایا اور جواب دیا، جی ہاں محترمہ، یہ میرا کام ہے، آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے ہر طرح کا بوجھ یعنی سامان اٹھانے کو تیار ہوں۔ عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک دبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جمیل سے کہنے لگی، ہمارے ساتھ چلو، تمہیں کچھ خاص کام کے لیے چنا ہے۔ جمیل جو اپنی زندگی میں کوئی نئی چیز یا تجربہ چاہتا تھا، اس نے خوشی خوشی ان عورتوں کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ وہ عورتیں جمیل کو بازار سے لیتی ہوئی ایک پرسکون علاقے میں گزرتی چلی گئیں، جہاں ایک شاندار اور عظیم الشان محل نما گھر موجود تھا۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو جمیل کی آنکھیں اس کی عظمت اور خوبصورتی سے چمک اٹھیں۔ محل کے دروازے پر 2 عظیم الجثہ یعنی طاقتور خادم کھڑے تھے، جنہوں نے عورتوں کو دیکھتے ہی احترام کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ جمیل نے آج تک ایسا خوبصورت اور وسیع محل نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت میں تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ محل کے اندر کا ماحول نہایت ہی پرسکون اور آرام دہ تھا۔ نفیس قالینوں، بیش قیمت پردوں اور سنہری دیواروں سے محل کی شان و شوکت اور مال و دولت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہر چیز اپنے آپ میں ایک شاہکار تھی اور جمیل اس ساری عظمت کو دیکھ کر متاثر ہو رہا تھا۔ ان عورتوں نے جمیل کو ایک وسیع اور آرام دہ کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، جہاں ایک نرم گدی دار کرسی رکھی ہوئی تھی۔ جمیل جو بازار کی سخت گرمی اور محنت و مشقت سے تھکا ہوا تھا، اس آرام دہ ماحول میں بیٹھتے ہی سکون محسوس کرنے لگا۔ جمیل کے بیٹھتے ہی
ان میں سے ایک نوجوان عورت آئی جس کے چہرے پر خوش اخلاقی جھلک رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک شربت کا پیالہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ شربت پیئیں، آپ کے لیے باعث سکون ہوگا، اسے قبول کیجئے۔ جمیل نے اس سے وہ شربت کا پیالہ لیا اور پیتے ہی اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ شربت کا ہر گھونٹ اسے تازگی، توانائی بخش رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک عجیب سا خوف اور بے چینی لگی ہوئی تھی۔ جمیل کو محسوس ہوا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ شربت پینے کے بعد تینوں عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں اور پھر سب سے بڑی عورت نے جمیل کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہم تمہاری محنت اور دیانت داری سے بہت متاثر ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ تم ہمارا سامان یعنی بوجھ وغیرہ اٹھا کر لے کر آؤ۔ جمیل جو اب تک حیرت میں تھا احترام سے پوچھنے لگا کہ آپ کا حکم محترمہ؟ عورت نے نرمی سے کہا، ہم تمہیں ایک انعام دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ جمیل نے حیرت سے پوچھا، کون سی آزمائش محترمہ؟ عورت نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ایک ہماری آپ بیتی سننی ہوگی اور پھر اس کہانی کے اختتام پر ہم تم سے ایک سوال پوچھیں گے۔ اگر تم صحیح جواب دے پاؤ گے تو یہ انعام تمہارا ہوگا، ورنہ تم خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاؤ گے۔ جمیل جو کہ ایک محنت کش اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا تھا، اس نے اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ میں تیار ہوں۔ عورت نے اپنی نرم اور پرسکون آواز میں کہانی کا آغاز کیا۔ کہنے لگی، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک عظیم بادشاہ جس کے 3 بیٹے تھے، وہ تینوں نہایت ہی بہادر، عقل مند اور دلیر تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میری عمر اب زیادہ نہیں رہی، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قابل اور عقل مند ہو وہ میری بادشاہت کو سنبھالے، لیکن اس کے لیے تمہیں دنیا کی سب سے نایاب چیز تلاش کرنی ہوگی۔ جو بھی سب سے قیمتی چیز لے کر آئے گا اسے میری بادشاہت دی جائے گی۔ عورت کی آواز میں ایک خاص کشش تھی جو جمیل کو کہانی میں کھینچتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس نے آگے کہا، تینوں شہزادے بادشاہ کے بیٹے دنیا کی نایاب ترین چیزیں تلاش کرنے میں نکل پڑے۔ ایک شہزادہ جادوئی شیشہ یعنی آئینہ لے آیا جس میں ہر چیز کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ دوسرا ایک ایسا قالین لے کر آیا جو اڑ سکتا تھا، جس پر بیٹھ کر وہ کسی بھی جگہ پر پہنچ سکتے تھے، جبکہ تیسرا شہزادہ ایک جادوئی سیب لے کر آیا جو ہر بیماری کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ عورت نے کہانی کو ایک دلچسپ موڑ دیتے ہوئے کہا، بادشاہ نے تینوں چیزوں کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا کہ ان میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آخر کار جب اس عورت نے کہانی مکمل کی تو عورت نے جمیل سے اب ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ اب بتاؤ وہ کون سی نایاب چیز تھی جو سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ جمیل نے کچھ لمحے غور و فکر کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سوال آسان تو نہیں ہے، لیکن اسے اپنے دل کی آواز پر بھروسہ تھا۔ آخر کار جمیل نے ان عورتوں سے کہا، ان تینوں چیزوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ نہیں تھی جو نظر آ رہی تھی، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ سچائی اور ایمانداری تھی جس کے ساتھ شہزادوں نے یہ چیزیں حاصل کی تھی۔ انسان کی سچائی، ایمانداری
سب سے بڑی نایاب چیز ہے جو ہر خزانے سے زیادہ قیمتی اور نایاب ہوتی ہے۔ عورتیں جمیل کی بات سن کر مسکرائیں اور بولی، تمہارا جواب تو بہت دلچسپ اور درست ہے۔ جمیل، تمہاری سچائی اور ایمانداری نے ہمیں تم پر یقین دلا دیا ہے، اب یہ لو تمہارا یہ انعام ہے۔ عورتوں نے جمیل کو ایک بڑے سونے کا خزانہ یعنی صندوق پیش کیا۔ اس صندوق میں سونے کے سکے، ہیرے جواہرات اور قیمتی زیورات تھے جو جمیل کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھے۔ جمیل نے شکر گزاری کرتے ہوئے وہ خزانہ قبول کیا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ کی طرح اب بھی عاجزی اور انکساری دیکھی جا سکتی تھی۔ جمیل نے اس خزانے کو اپنے گھر لے جا کر رکھ نہیں لیا، بلکہ اپنے خاندان کی زندگی کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے وہ دولت سب سے پہلے اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں مدد کرنے میں خرچ کی، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت اور اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے استعمال کی۔ جمیل کی زندگی اب دن بہ دن بدلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ان عورتوں نے جمیل کو خزانہ دیتے وقت ایک نصیحت بھی جمیل سے کی تھی۔ عورتوں نے جمیل کو خزانہ دیتے وقت ایک نصیحت کی تھی، یہ دولت تمہاری ایمانداری اور سچائی کا صلہ ہے، لیکن یاد رکھنا دولت کی اصل قیمت تب ہی ہوتی ہے جب اسے نیکی اور خیر کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اگر تم اس خزانے کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرو گی تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بوجھ بن جائے گا۔ جمیل نے ان کی باتوں کو دل سے تسلیم کیا اور اپنی محنت اور سچائی کو کبھی نہ چھوڑنے والا پکا عہد یعنی وعدہ کر لیا۔ جب جمیل اپنے واپس گاؤں پہنچا تو اس نے یہ خزانہ اپنے خاندان کے ساتھ بانٹ دیا۔ اس کی بیوی اور بچے جو ہمیشہ ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے اس دولت سے بے حد خوش ہوئے، لیکن جمیل نے انہیں نصیحت کی کہ ہم نے اس دولت کو صرف اللہ کی عطا سمجھ کر صحیح اور نیکی کے راستے پر ہی خرچ کرنا ہے۔ اس طرح جمیل کے گھر والے بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ جمیل نے سب سے پہلے اپنے گھر کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کی تاکہ اس کے بچے آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ اس نے اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی جن کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے ہوتے تھے۔ جمیل نے گاؤں میں سب سے پہلے اب ایک مدرسہ قائم کیا تاکہ سبھی بچے دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور وہ غلط راستوں پر نہ جائیں۔ گاؤں کے لوگ جمیل کی سخاوت اور محبت سے بے حد متاثر بھی ہوئے اور وہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ جمیل کی ایمانداری کی وجہ سے اس کی شہرت دور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ اس نے اپنے گاؤں کو ترقی دینے کے لیے متعدد فلاحی کام بھی کیے، جیسے کہ ایک کنواں کھدوایا تاکہ لوگوں کو صاف پانی پینے کا میسر آ جائے، ایک چھوٹا سا ہسپتال بنایا تاکہ گاؤں کے لوگ علاج معالجے کے لیے دور نہ جائیں۔ لیکن دولت کا حصول ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ جمیل کی دولت اور شہرت دیکھ کر کچھ لوگ اس سے حسد بھی کرنے لگے، کیونکہ کچھ لوگ دنیا میں حسد ہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ بدخواہ لوگوں نے جمیل کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے اور کہا کہ جمیل نے یہ دولت دھوکے اور فریب سے حاصل کی ہے۔ یہ جمیل کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ اس نے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کا راستہ اپنایا تھا،
لیکن اب اس کی سچائی پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ جمیل نے اس صورتحال کا سامنا صبر اور حکمت و دانائی سے کیا۔ اس نے لوگوں کو اپنے اعمال سے ثابت کیا کہ اس نے کبھی بھی جھوٹ یا فریب یعنی دھوکے کا سہارا نہیں لیا۔ وہ ان الزامات سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل صاف اور یقین صرف اور صرف اپنے اللہ پر تھا۔ اب جب یہ جھوٹے الزامات لگائے گئے، آخر کار جمیل کی سچائی اور ایمانداری کی بدولت وہ تمام سازشیں ناکام ہوتی چلی گئیں۔ جو لوگ اس کے خلاف تھے انہیں خود ہی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اب وہ جمیل سے معافی مانگنے لگے۔ جمیل نے نہ صرف ان لوگوں کو معاف کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ سچا اور ایماندار ہے، بلکہ انہیں یہ بھی سکھایا کہ حسد اور بدی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ سچائی اور ایمانداری اور نیکی کا راستہ ہی صحیح ہوتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد جمیل کی عزت میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لوگ اس سے محبت کرنے لگے اور اس کی دیانتداری کی مثالیں دینے لگے۔ جمیل کی اس باتوں کا دور دراز تک جو ہے وہ شہرہ پہنچا اور لوگ اس کی سخاوت اور نیکی کے گن گانے لگے۔ آخر کار وقت گزرتا گیا اور جمیل بوڑھا ہو گیا۔ اس کی زندگی کے آخری ایام قریب آنے لگے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنی زندگی کے تجربات اور نصیحتوں سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، دولت اور شہرت صرف وقتی چیزیں ہیں، لیکن سچائی، دیانتداری اور نیکی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کبھی بھی دولت کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کی خدمت اور ان کی بھلائی میں لگاؤ۔ جمیل نے اپنی آخری سانسوں تک اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی انہیں تلقین کی اور اپنے بیٹوں کو یہ وعدہ لینے پر مجبور کیا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ جمیل کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس کی سیرت کو، میراث کو آگے بڑھایا، اور گاؤں کے لوگ جمیل کی موت پر سبھی افسردہ ہو گئے، لیکن وہ اس کے اچھے کاموں اور نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ جمیل کی سخاوت اور ایمانداری کی مثالیں گاؤں کے بچوں کو بتائی اور سکھائی جاتی تھی، اور اس کے نام پر گاؤں کے لوگوں نے ایک یادگار تعمیر کی۔ اس یادگار پر یہ الفاظ کندہ تھے: یہاں جمیل نامی ایک ایماندار اور نیک دل انسان رہا کرتا تھا، جس نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت اور سچائی کے راستے پر عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ جمیل کی یہ کہانی آج بھی لوگوں کو سکھاتی ہے کہ سچائی، ایمانداری اور نیکی ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہیں۔ دولت اور شہرت کی بجائے اصل کامیابی لوگوں کے دلوں میں محبت اور احترام پیدا کرنا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اسی کے ساتھ زندگی